قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس سے بیشتر کہ ہم خداوند کا زندگی بخش کلام سنیں، میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جب تک آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں کوئی آپس میں بات نہیں کرے گا، کوئی ادھر ادھر نہیں آئے جائے گا، بلکہ اپنے اپنے بچوں پہ بھی کنٹرول رکھیں گے۔ سو آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں یعقوب کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 13 آیت۔ یعقوب کا خط، اس کا 5 باب، اس کی 13 آیت۔ جن کے پاس بائبل ہے وہ میرے ساتھ بائبل کھولیں، جو پہلے نکال لے وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بیٹا کوئی بیٹی جی پڑھے۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ خداوند اس پاک کلام کے پڑھے اور سنائے جانے پہ برکت بخشے، آمین۔ آج ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یعقوب کے خط میں دیکھا ہے کہ 2 باتیں خدا کے بندہ نے لکھی ہیں۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ انسان پر 2 وقت ضرور ہوتے ہیں جن کا ذکر خدا کے بندہ نے خدا کے پاک کلام میں کیا ہے، اور ہم سے کہا ہے جتنے بھی اس پاک کلام کو پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی اس پاک کلام کو سن رہے ہیں، ہم سے کہتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ خدا کے بندہ نے دعا کے بارے میں کیوں کہا ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو خدا سے مانگے، یہ بھی کہہ سکتا تھا نا۔ لیکن دعا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح کہ خدا کے بندہ نے کہا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ دعا کا مطلب ہے خدا سے رابطہ اور دنیا داری سے کنارہ۔ خدا سے رابطہ اور دنیا داری سے کنارہ۔ جس طرح کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے اور دعا مانگیں گے، اور اپنی آنکھوں کو کیا کریں گے؟ بند کریں گے۔ جب ہم خداوند کے حضور میں جھک جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارا رابطہ جو ہے وہ خدا سے ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا داری کو نہیں دیکھتے ہیں، دنیا داری کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا دھیان جو ہے، توجہ جو ہے وہ خدا کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم آنکھیں بند کر کے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم شرما جائیں، ہو سکتا ہے ہم گھبرا جائیں، ہو سکتا ہے ہم پریشان ہو جائیں کہ یہ تو بھائیاں میں دیکھ رہے ہیں، یہ تو بہنیاں میں دیکھ رہی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کھلی آنکھ جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ تو اسی لیے ہم آنکھ بند کر کے خدا سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا کے بندہ نے کہا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ مصیبت کس چیز کا نام ہے؟ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ مصیبت کے وقت کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ جب ہم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی دکھ میں ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور مصیبتیں جو ہیں یہ بھی 2 طرح کی ہیں۔
مصیبت وہ ہے جو اچانک انسان پر آ جاتی ہے، اور ایک مصیبت وہ ہے جو ہم اپنے لیے خود خرید لیتے ہیں، اپنے لیے خود بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ کلام نہیں سن رہے ہیں؟ خاص طور پر بھائیوں سے درخواست ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ زبان کھول کر بلند آواز سے جواب دے۔ لکھا ہوا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تو ہمیں کس سے رابطہ کرنا ہے؟ خدا سے دعا کرنی ہے، خدا کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، خدا کو پکارنا ہے، خدا کو یاد کرنا ہے۔ اگر آپ کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ دعا پہ کتنا اثر ہے، دعا کرنے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو ہمیں بہت سے حوالے جو ہیں وہ ایسے ملتے ہیں کہ یہ وہی دعا ہے جس کے متعلق خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے۔ دانیل کو دیکھیں کہ دارا بادشاہ کی حکومت میں جب وہ یہودا کے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر دارا بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر جو ہے اس کو بتاتا ہے، اور وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہرتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے اسے بہت سا اختیار دے دیا، کیونکہ وہ بادشاہ کی نظر میں کیا تھا؟ مقبول تھا۔ تو جب دوسرے لوگوں نے دیکھا، بادشاہ کے ساتھ حکومت کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو اسیر ہو کر آیا ہے، یہ تو غلام بن کر آیا ہے، لیکن بادشاہ نے اسے اتنی عزت دے دی ہے، تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے بہانہ ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ کس طرح بادشاہ جو ہے دانیل کو مروا دے اور دانیل سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ جو ہے دانیل جو ہے یہ خدا کے حضور میں 3 وقت جھکتا ہے، خدا کے حضور میں جا کر 3 وقت کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ اور یہی نقطہ انہوں نے اس کا پکڑ لیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، بادشاہ سے کہتے ہیں کیا بادشاہ کیا تو نے یہ حکم جاری نہیں کیا ہے؟ کیا تو نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے سوا تم نے کسی معبود کو سجدہ نہیں کرنا ہے، میرے سوا تم نے کسی سے دعا نہیں کرنی ہے، میرے سوا تم نے کسی سے نہیں مانگنا ہے؟ انہوں نے یہ منصوبہ تیار کر لیا اور انہوں نے سوچا کہ اگر زبانی کلامی ہم بادشاہ سے کہیں گے، بادشاہ کہہ دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بادشاہ کو اس پر رحم آ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دانیل خدا کا بندہ ہے، خدا کا نبی ہے، وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ اس سے پہلے دانیل نے بہت سے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بادشاہ کو بتائی تھی، بہت سے خدا کے کیے ہوئے موعظے جو تھے وہ بادشاہ کو بتائے تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم بادشاہ کے سامنے تحریر لے کر جائیں گے اور بادشاہ سے دستخط کروا لیں گے اور کہیں گے کہ جو تیرا حکم نہیں مانتا ہے اسے تو کیا کرے گا؟ سزائے موت دے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور انہوں نے بادشاہ سے بات کی اور کہا اے بادشاہ جیتا رہے، ہم تیرے حضور میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تو نے یہ فرمان جاری نہیں کیا ہے، تو نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ میرے حضور کسی معبود کی عبادت نہیں کرنا، کسی سے دعا نہیں کرنی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھ دانیل جو ہے جس کو تو اسیر کر کے لایا ہے، جسے تو غلام بنا کر لایا ہے اور اس کو تو نے ہمارے ساتھ عزت دی ہے، وہ تیرے حکم کی تعمیل نہیں کرتا ہے، وہ تیرے حکم کو نہیں مانتا ہے، بلکہ وہ 3 وقت خدا کو سجدہ کرتا ہے اور اس سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ تو بادشاہ جو تھا، کلام مقدس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ جو تھا وہ دانیل کو بھی جانتا تھا اور دانیل کے خدا کو بھی جانتا تھا،
खुदा के कामों को देखा था। तो बादशाह ने अपने दिल में कहा कि किस तरह जो है दानियल को बचाया जाए, लेकिन वो दस्तखत कर चुका था, तहरीर पर दस्तखत कर चुका था और उसने उनके सामने हुक्म भी रखा था। तो उसने एक बार फिर दानियल को बुलाकर कहा, क्या दानियल, क्या तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना है? तो उसने कहा, ऐ बादशाह जीता रहे, मैं अपने खुदा के हुजूर में झुकूंगा, मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। तो बादशाह का गुस्सा जो है वो भड़क उठा, वो एकदम से कहर में आ गया और उसने कहा कि दानियल को पकड़ो और इसे शेरों की मान में फेंक दो। कहां फेंक दिया गया? शेरों की मान में फेंक दिया गया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसी वक्त खुदा का जलाल जो है, खुदा का नूर जो है, वो शेरों की मान में चमक उठता है और शेर जो है वो दानियल के पैर चाटने लगती है। तो फिर वहां पर दानियल जो है शेरों की मान में खुदा से दुआ करता है और खुदा का शुक्र अदा करता है और कहता है, ऐ खुदा तेरा शुक्र है कि तू अपने बंदों को शेरों से भी बचा लेता है। तो जब दानियल ने फिर दुआ की तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना। उधर बादशाह की कहानी को देखें कि बादशाह जिसने उसे शेरों की मान में फेंक दिया था वो रात सोया नहीं है, वो बेताब है, वो बेचैन है कि मैंने खुदा के बंदा को शेरों की मान में फेंक दिया है। और लिखा हुआ है, साथ उसने ये इकरार भी किया और उसने कहा कि दानियल का खुदा जो है वो जिंदा खुदा है, वो उसे जरूर शेरों से बचाएगा। इसी ईमान के साथ लिखा हुआ है कि वो अला सुबह सदरी टाइम वो शेरों की गाद पे जाता है और आवाज देता है, ऐ दानियल जिंदा खुदा के बंदे, क्या तू जीता है? तो उसने कहा, हाँ ऐ बादशाह मैं जीता हूं, मेरा जिंदा खुदा है, मेरे जिंदा खुदा ने शेरों के मुंह क्या कर दिए हैं? बंद कर दिए हैं और शेरों ने मुझे मुंह नहीं लगाया है। तो उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि दानियल को शेरों की मान से बाहर ले आओ और उसके साथ जो मुकर्रर थे, जो हाकिम बादशाह ने मुकर्रर किए हुए थे, उसने हुक्म दिया कि उनको बीवी बच्चों समेत शेरों की गार में फेंक दो। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उनको फेंका गया तो एक ही झटके में शेरों ने उनको खा लिया और उनकी हड्डियां जो है वो से अलग कर दी। लेकिन खुदा का बंदा जो है, जो खुदा से दुआ करने वाला है, उसने शेरों की मान में भी खुदा से दुआ की, उसने जमीन पर रहते हुए भी खुदा से दुआ की, तो खुदा उसके साथ था, खुदा ने उसकी दुआ को सुना। इसी तरह सदरक मिशक अबेदनगो जो है, उनकी कहानी को भी आप सब जानते हैं, वो भी जिंदा खुदा को मानने वाले थे, वो भी जिंदा खुदा की इबादत करने वाले थे। हन्ना की कहानी को पढ़े जो कि बाँझ थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो अपने खावंद के साथ हैकल में जाती है और वहां पर पहुंचते हैं, वो खा पी लेते हैं, तो हन्ना जो है वो खुदा की हैकल में जाती है और जार जार क्या करती है? रोती है, खुदा से दुआ करती है, क्योंकि वो हन्ना जो थी वो क्या थी? बाँझ थी। तो एली कहन जो था वो दरवाजे पर बैठा हन्ना को देख रहा है कि वो किस तरह रो रो कर खुदा से दुआ कर रही है, किस तरह उसके होंठ जो है वो लड़खड़ा रहे हैं। तो जब उसने हन्ना को दुआ करते देखा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने उससे कहा, क्या तूने नशा किया हुआ है? तो उसने कहा, नहीं, मैं तो अपने खुदा के हुजूर में झुकी हूँ, मैं तो अपने खुदा के हुजूर में रो रो कर खुदा से दुआ मांग रही हूँ कि खुदा मेरी दुआ को सुनेगा और खुदा मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा, खुदा मुझे औलाद देगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसे उसकी दुआ को सुन लिया। उसी वक्त खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया और खुदा ने उसे बेटा दे दिया। हालेलुया। खुदा जो है वो अगर शेरों की मान में दुआ सुन सकता है,
خدا جو ہے بانج عورت کی دعا کو سن سکتا ہے تو خدا جو ہے بیماری میں کیسے انسان کو نہیں چھڑا سکتا ہے؟ مشکل میں پریشانی میں انسان کو کیسے نہیں چھڑا سکتا ہے؟ اگر آپ یسایہ 38 باب پڑھے تو وہاں پر حزقیہ کی کہانی ملتی ہے. کس کی کہانی ملتی ہے؟ حزقیہ نبی کی کہانی ملتی ہے. لکھا ہوا ہے کہ حزقیہ اپنی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو خدا جو ہے یسایہ نبی سے کہتا ہے کہ جا حزقیہ سے کہہ دے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے کیونکہ تو مر جائے گا. اب دیکھیں کہ خدا کی طرف سے موت کا پیغام اسے مل گیا ہے, بیمار بھی ہے, اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ میری موت کا وقت جو ہے وہ قریب ہے, خدا نے مجھے بتا دیا ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب یسایہ خدا کے حکم کے مطابق حزقیہ کے پاس جاتا ہے, حزقیہ کو بتاتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے, تو مر جائے گا, تو اس نے اسی وقت کیا کیا تھا؟ اپنا منہ کس طرف کر لیا تھا؟ دیوار کی طرف کر لیا تھا اور زار زار رویا تھا. ادھر حنا خدا کی ہیکل میں, خدا کے گھر میں بیٹھ کر رو رو کر دعا کر رہی ہے. ادھر حزقیہ جو ہے اس نے اپنا منہ جو ہے دیوار کی طرف کر لیا ہے. کس طرف کر لیا ہے؟ دیوار کی طرف کر لیا ہے, اور رو رو کر خدا سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تک میں نے وہی بات کی ہے, میں نے وہی کام کیا ہے جو تجھے قبول نظر ہے, جو تیری نظر میں اچھا ہے. تو جب وہ رو رو کر خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو سنتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابھی یسایہ جو ہے اس شہر سے تھوڑا باہر گیا تھا تو خدا دوبارہ اس سے مخاطب ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے جا حزقیہ سے کہہ دے کہ 15 برس اور عمر تجھے دے دی گئی ہے. ہاللیلویا. کتنے برس عمر دے دی گئی ہے؟ 15 برس اور عمر دے دی گئی ہے. تو اس نے کہا اس کے لیے کیا نشان ہوگا, وہ کس طرح یقین کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ وقت مقرر سے پہلے سایہ جو ہے یہ 15 درجے آگے بڑھ جائے گا. تو اس نے کہا آگے تو پہلے بھی بڑھتا ہے لیکن سایہ جو ہے 15 درجے پیچھے کو ڈالے تاکہ یہ ہمارے لیے ایک عہد ہو, ایک نشانی ہو. تو خدا نے کہا جا اسے کہہ دے. جب خدا جو ہے وہ ہماری دعا کو سنتا ہے, ہماری التجا کو سنتا ہے, ہماری منت کو سنتا ہے, ہماری آواز کو سنتا ہے, تو کیوں نہ ہم دعا کی صورت میں خدا کو پکاریں, کیوں نہ ہم دعا کی صورت میں خدا سے التجا کریں. یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے. جس طرح کہ دانیل نے شیروں کی مار میں دعا کی تو خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے. حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا اور خدا سے دعا کی تو خدا نے اسے زندگی دے دی. حنا نے خدا کے گھر میں بیٹھ کر رو رو کر خدا سے دعا کی تو خدا نے اسے اولاد دی. آج ہم سب بھی دعا کرتے ہیں, آج ہم سب بھی کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں, خداوند کو پکارتے ہیں, خداوند کو یاد کرتے ہیں, خداوند سے مانگتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. مانگو تو تم کو دیا جائے گا. مانگنا کیا ہے؟ ہم نے کیا مانگنا ہے؟ کیونکہ لکھا ہوا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا. مانگنا کیا ہے؟ ہم نے جب بھی دعا کرنی ہے تو خدا سے ایمان مانگنا ہے. ڈھونڈنا کیا ہے؟ کس نے کہا ہے خدا کی بادشاہی کو؟ رضا نے کہا ڈھونڈنا کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کو. رضا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. مانگنا ہم نے خدا سے ایمان ہے اور ڈھونڈنی ہم نے خدا کی بادشاہی ہے. اور دروازہ کون سا کھٹکھٹانا ہے؟
مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. دروازہ کون سا ہے؟ کون؟ بولو بھائیوں میں سے کوئی بتائے دروازہ کون سا ہے جو کھٹکھٹانا ہے ہم نے؟ دل کا دروازہ, لیکن نہیں, وہ تو ہمارے لیے لکھا گیا نا کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوں, کھٹکھٹاتا ہوں, جب تم اپنے دل کا دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا اور تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا. لیکن یہ دروازہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہے. کون ہے دروازہ؟ خداوند یسوع مسیح ہے. لکھا ہوا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. کبھی ہم نے ایمان مانگا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈا ہے؟ کبھی ہم نے خداوند یسوع مسیح کے پاس جا کر کھٹکھٹایا ہے؟ لکھا ہے مانگتے ہو اور پاتے نہیں, صرف اس لیے کہ اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہو اور بری نیت سے مانگتے ہو. لیکن آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں کہ اگر ہم نے دعا کرنی ہے تو خدا سے کرنی ہے, اگر ہم نے رابطہ کرنا ہے تو خدا سے کرنا ہے. جب بھی ہم دعا کریں اپنی آنکھوں کو بند کریں, زمین پر جھک جائیں, خداوند کو سجدہ کریں, خداوند کو پکاریں, دنیا داری کی طرف سے اپنا دھیان جو ہے وہ ختم کر دیں. کیونکہ لکھا ہوا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو کیا کرے؟ دعا کرے. اگر ہم اسی حوالے کو آگے بڑھائیں تو لکھا ہوا ہے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ. خاص حوالہ جو ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ. کلیسیا کے بزرگ کون ہیں؟ خدا کے چنے ہوئے خادم جو ہیں, وہ کلیسیا کے بزرگ جو مقرر کیے ہوئے ہیں آپ کے لیے. لکھا ہوا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ, تو وہ تمہارے لیے خدا کے نام سے تیل مال کر کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. تو بیمار جو ہے وہ کیا کرے گا؟ شفا پائے گا. اگر ہم اسی سے آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے بعد بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. بس تم آپس میں بھی اپنے لیے کیا کرو؟ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. آپس میں بھی. یہ نہیں ہے کہ جس طرح کے آپ کہہ دیتے ہیں کسی بزرگ سے کہتے ہیں کہا جائے کہ دعا کرو تو وہ کہتا ہے پادری کو چندہ کس چیز کا دیتی ہے, پادری دعا کرے گا. اگر کسی کو کہہ دیا جائے جماعت میں سے کہ آپ بھائیوں میں سے کسی کو دعا کریں تو کہیں گے سانو ایک گانے والی دعا نہیں آتی یا زبان ہی نہیں کھلتی. اگر ہم خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو آج کے بعد ہم نے اپنی زبانوں کو کھولنا ہے, دعا کرنی ہے. یہ نہ کہیں کہ ہمیں دعا نہیں آتی ہے. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں جو دعا نہیں کرتے ہیں, اور سب کو کہہ رہا ہوں, نام نہیں لوں گا, کہ دعا جو ہے ہمارے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں مشکل سے پریشانی سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. دعا ہمارے لیے ایک خزانہ ہے, کیونکہ دعا کے ذریعے سے اگر ہم مانگیں گے تو خدا ہمیں دے گا, اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں مل جائے گا, اگر ہم دعا کے ذریعے سے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو ہمارے لیے دروازہ جو ہے کھل جائے گا. دعا آج کے بعد جن کو دعا نہیں آتی ہے وہ کوشش کریں, وہ اپنے گھر میں علیحدگی میں اکیلے بیٹھ کر دعا کریں. جب وہ اکیلے بیٹھ کر خدا سے دعا کریں گے تو خدا ان کی زبان کو کھولے گا, خدا ان کی جھجک کو ختم کرے گا, خدا ان کی ٹینشن پریشانی کو ختم کرے گا, اور بند زبان کو کھولنے والی خدا کی ذات ہے. شرط ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کیا کرے؟ مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے.
اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. خوشی کے وقت ہم نے خدا کی کیا کرنی ہے؟ تمجید کرنی ہے, تعریف کرنی ہے, خداوند کو پکارنا ہے. جب ہم خوشی کے وقت خداوند کو یاد کرتے ہیں, خداوند کو پکارتے ہیں, تو خداوند ہمیں بہت ساری برکات سے کیا کرتا ہے؟ مالا مال کرتا ہے. اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ, خدا کے خادموں کو بلاؤ, وہ دعا کریں گے. اور لکھا ہوا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. بیمار کے لیے پادری کو بلایا, خدا کے خادم کو بلایا, دعا کی ہے تو بیمار نے شفا نہیں پائی ہے, بیمار اچھا نہیں ہوا ہے. الزام کیا ہے؟ پادری کی دعا سے اثر ہی کو نہیں. یہی کہتے ہیں نا, الزام دیتے ہیں نا کہ پادری کی دعا سے اثر ہی کو نہیں. لیکن لکھا ہوا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی. اگر ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے ہر طرح کے مریض کو شفا دی تھی اور ان سے ایک لفظ استعمال کیا تھا, جا تیرے ایمان نے تجھے, جا تیرے ایمان کے مطابق ہو. اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف پادری دی دعا نہیں, تہاڈا ایمان بھی جڑا ہے یہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ پادری نے دعا کرا لیے, پادری دعا کر کے ٹر کے تاکہ آرام نہیں آیا تھا کہ چلو پرانے سیانے کو ٹر چلے. ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو رائی کے دانے سے بھی کہو, رائی کے دانے جتنا ایمان ہے پہاڑ سے کہو ہٹ جا تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, بشرطے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, ایمان کے ساتھ دعا کروائیں, ایمان کے ساتھ دعا کریں تو خداوند ہمیں ہر مشکل سے, پریشانی سے, دکھوں سے آزاد کرتا ہے. خدا ہماری ہر خواہش کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس نے خدا سے دعا کی تھی؟ تو اس نے لالچ کیا تھا اور خدا سے بہت کچھ مانگ لیا تھا. کون سا بادشاہ تھا؟ سلیمان بادشاہ کو دیکھیں کہ جب خدا نے اسے بادشاہ بنایا تھا تو وہ ینگ لڑکا تھا, بہت کم ایج کا تھا. تو جب اسے بادشاہی ملتی ہے تو سب سے پہلے خدا کے حضور میں جھکتا ہے, خدا سے دعا کرتا ہے اور خدا سے کیا مانگتا ہے؟ عقل مندی اور دنائی. اور کہتا ہے کہ اگر مجھے تو نے اتنی عوام دی ہے تو مجھے عقل مندی دنائی دے دے تاکہ میں ان کا انصاف جو ہے تیری مرضی کے مطابق کر سکوں. تو لکھا ہوا ہے کہ خدا نے عقل مندی اور دنائی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انعام میں دے دی تھی. جب ہم خداوند کے گھر میں جھکتے ہیں, خداوند سے التجا کرتے ہیں, خداوند سے دعا کرتے ہیں تو خداوند ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازتا ہے اور اپنی برکتوں اور شفقتوں سے ممنون کرتا ہے. خداوند اس پاک کلام کے پڑھے اور سنائے جانے پہ اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھ کو بہت ساری برکات سے مالا مال کرے. آمین.